بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد۔ اس موقع پر آپ حضرات کو جو جمع کیا گیا ہے، 4 دن کی 5 دن کی جماعت اور دعوتی میدان کی ایک عملی مشق ہو جائے اور عالمانہ دعوت اہل علم کے دعوتی میدان میں چلنے کا ایک نمونہ آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے یہ سفر کروایا جاتا ہے۔ ایک تو دعوت و تبلیغ کا شریعت کا شعبہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلامی خلافت کا مستقل شعبہ ہوتا ہے، اور جو کتاب بھی اسلامی شریعت پر جامعیت کے ساتھ لکھی جائے گی تو اس میں باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر مستقل باب ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں مستقل باب ملے گا، بھلائیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب لکھا ہے، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ تو یہ شریعت کا مستقل شعبہ ہے اور اسلامی خلافت کا مستقل شعبہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اور دعوت و تبلیغ کے بہت سے پہلو ہیں، مسلمانوں میں دعوت، غیر مسلموں میں دعوت، ارتداد زدہ علاقوں میں دعوت، یورپ کے ملکوں میں دعوت، مناظرے کے ذریعے سے دعوت، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو شریعت کا جو شعبہ دعوت و تبلیغ کا ہے، جب بھی فقہاء اور محدثین اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا، مجددوں اور علماء کے سلسلے کو باقی رکھا۔ ہر زمانے میں مجدد رہیں گے، علماء رہیں گے جو پوری شریعت کی حفاظت بھی کریں گے، اشاعت بھی کریں گے۔ جس زمانے کی طبیعتیں اور ذہن، زمانے کی فضا جیسی تجدیدی محنت کو چاہتی ہے، جس میدان میں تجدیدی محنت کو چاہتی ہے، اس محنت کو اللہ زندہ فرمائیں گے، آباد فرمائیں گے، اس کو چلائیں گے۔ تجدید کسی چیز کو نیا کرنا، پرانی ہو گئی تھی اس کو نیا کرنا، جدد یجدد تجدیدا۔ اسلام کی جو تصویر بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر
جو تصویر بگڑ گئی تھی اس کو وہ مجدد صحیح تصویر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، تاریخ تجدید، احوال مجددین، سیرت مجددین، ایک ایک مجدد پر بھی الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 جلدوں میں اسی موضوع کو لکھا، تاریخ دعوت و عزیمت۔ عربی میں اس کا ترجمہ ہے رجال الفکر والدعوتی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں حضرت کی ہیں اس میں بھی حضرت نے مختلف مجدد علماء کے مفصل تذکرے کو لکھا ہے۔ تاریخ دعوت و عزیمت کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے، فکری غلو پیدا نہ ہو جائے کہ ہمارے بزرگ نے جو کام کیا 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا، کام تو ہماری مقتدی شخصیت نے ہی کیا، یہ غلط فہمی ختم ہو جائے۔ جس زمانے میں حسن بصری کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے حسن بصری کے ذریعے سے تجدید کا کام لیا۔ جس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز کی ضرورت تھی، ان کا تجدیدی کام اللہ نے لیا۔ جس زمانے میں عبد القادر جیلانی کے تجدیدی کام کا تقاضا تھا، اللہ نے ان کو پیدا کیا اور روحانیات کے باب میں ان کے ذریعے سے کام لیا۔ جس زمانے میں ابن تیمیہ، جس زمانے میں شاہ ولی اللہ، جس زمانے میں سید احمد شہید، جس زمانے میں حضرت تھانوی، جس زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس زمانے میں سیاسی میدان میں تجدید کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ویسی شخصیتوں کو پیدا کیا اور اپنی دین کی حفاظت کا انتظام کیا۔ عام طور پر جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، اس صدی کے اندر تبلیغ کا لفظ امت کے اندر تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ گیا، اور تبلیغ کا جب لفظ کہا جاتا ہے تو عام لوگوں کے ذہنوں میں تبلیغی جماعت ہی آتی ہے، اور جماعت کا یہ نظام آخری دور میں گزشتہ 80-90 سال میں جو دینی بیداری پورے عالم میں آئی، بلا شبہ اس میں بڑا حصہ تبلیغی جماعت کا ہے۔ اس کا اعتراف ہونا چاہیے، اور خصوصیات کے اعتراف کا مطلب یہ نہیں ہے، تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ خصوصیات کے اعتراف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جماعت کو معصوم عن الخطا سمجھا جائے۔ بہت بڑے کارنامے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہر عامی کا عمل صحیح ہے، اس کے ہر عامی کا بول صحیح ہے، اور وہ جماعت فرشتوں کی ہے، بے گناہ ہے، بے خطا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور کسی فکری یا عملی غلطی کی وجہ سے پوری جماعت کو نظر انداز کرنا، اس کی فکری اور عملی غلطی کی وجہ سے واقعی ہے اور قابل اصلاح ہے، اور اہل علم اس کی اصلاح کرتے ہیں،
اور اس پر تحریریں مرتب کرتے ہیں اور اس کے ذمہ داروں کو متوجہ کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، تو اس کی فکری اور عملی غلطی کی وجہ سے پورے کام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، پورا عملہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 90 سال کے عملے کو 90 سال تیار ہونے والا انتظامی ڈھانچہ، جس میں سب فکری اور عملی غلطی میں ملوث نہیں ہے، جس میں سب غلو پسند نہیں ہے، جس میں سب اپنی بات پر اصرار کرنے والے نہیں ہیں۔ طالبین کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے، مخلصین کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے، اور معتدل ذہنیت والا بھی ایک طبقہ ہے۔ سطحیت کے بجائے فکر کی گہرائی کے ساتھ چلنے والا بھی ایک طبقہ ہے۔ اس ہم ذوق طبقے کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس ہم ذوق طبقے کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی پوری ترجمانی کا تو اب وقت نہیں ہے، لیکن بہت اہمیت کے ساتھ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دعوت کو پڑھنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعوت ایک عمل ہے، اس کے پیچھے دارالعلوم دیوبند ایک نظریہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نظریے کے ساتھ تبلیغ کا عمل دنیا میں چلا ہے، چلتا ہے، چل سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نظریے کے خلاف جو نظریہ اور جو اعتقادات حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، اور دیگر اکابر نے الگ الگ رسائل میں مرتب فرمایا، اس نظریے کے ساتھ یہ عملی محنت ہے۔ چونکہ اس عملی محنت کا اپنا کوئی دستور، اپنا کوئی الگ سے عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کی میزبانی کرنے والا ہے۔ کاندھلا کا پورا گھرانہ حضرت شاہ ولی اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے دارالعلوم دیوبند کا علمی نسب جڑا ہوا ہے، تزکیائی نسب جڑا ہوا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ بات ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک عمل ہے، اور اس کے پیچھے طاقتور اور مسلمہ نظریہ اور عقیدہ وہ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ جہاں پر بھی تبلیغ کو پیش کیا جائے گا، دارالعلوم دیوبند کے عقیدوں کے تناظر میں ہی پیش کیا جائے گا، حکمت کے ساتھ۔ موقع شناسی کا اصول کسی قدم پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کیا تھی؟ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی دعوت کے 8ویں باب میں فکری پس منظر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے درد کی وجہ سے مدارس کو کافی نہیں سمجھتے تھے، خانقاہ کو کافی نہیں سمجھتے تھے، کافی نہیں سمجھتے تھے، نافع نہیں سمجھتے تھے، نہیں کہا گیا۔ خانقاہیں اپنی جگہ پر ضروری ہیں، مدارس اپنی جگہ پر ضروری ہیں۔ وہ خود خانقاہوں میں جاتے تھے، وہ خود مدرسے چلاتے تھے، وہ خود مدرسے آباد کرتے تھے، وہ دارالعلوم مظاہر العلوم مراد آباد اور میوات راجستھان کے کئی اداروں کی سرپرستی کرتے تھے، وہاں پر اکابر کو بلاتے تھے،
قاری محمد طیب صاحب کو بلایا، حسین احمد مدنی کو بلایا، شبر احمد عثمانی کو بلایا، ظفر احمد عثمانی کو بلایا، حفظ رحمان سیوہاری کو بلایا، دیگر سیاسی کام کرنے والی تنظیموں کی قدر تھی ان کے یہاں، مسلم لیگ کی قدر تھی، جمعیت علماء ہند کی قدر تھی، ان کے ذہن میں دین کا جامع تصور تھا، دین کی ساری خدمات کی قدردانی تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایک جماعت ہی پوری شریعت کو زندہ کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی ہے اور وہی قیامت تک باقی رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، نہ اتنے افراد اس کے پاس ہیں۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں تاریخ دعوت و عزیمت کے مقدمے میں کہ کوئی ایک جماعت عادتاً ہر طبقے کو متاثر نہیں کر سکتی ہے، سوائے جماعت صحابہ کے کوئی غیر صحابہ کی جماعت پورے طبقات کو متاثر کرے اور اس کا لٹریچر پورے طبقات میں انقلابی ثابت ہو، اہل سیاست میں بھی، اہل علم میں بھی، عصری علوم کے طبقے میں بھی، گاؤں دیہات کے علاقے میں بھی، ہر طبقے کے لیے مؤثر ہو، عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری جماعتوں کا انکار، دوسری اہل حق محنتوں کا انکار ہرگز مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ذہنیت ان کی فکر سے میل نہیں کھاتی ہے، جوڑ نہیں بیٹھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں جتنی جماعتیں داخل ہیں یا اہل سنت والجماعت سے باہر جو جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کو کس طریقے سے ٹکراؤ کے بغیر نتعاون فیما نتفق، متفق علیہ پہلوؤں پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور بتدریج اہل حق کے عقیدے پر مکمل لا لیا جائے، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا جو حضرت علی میاں نے نقل کیا ہے۔ عوام الناس ایک ملفوظ کے اوپر پوری شخصیت کو سمجھانا چاہتے ہیں، ایک ملفوظ سے پوری شخصیت نہیں سمجھی جا سکتی ہے۔ ملفوظات اور مکتوبات، ان کے لکھے ہوئے خطوط، ملفوظات اور مکتوبات ان کے نظریے کو سمجھنے میں معاون بن سکتے ہیں، بنیاد نہیں بن سکتے۔ ملفوظات اور مکتوبات کے نقل کرنے والے کو بھی دیکھا جائے گا کہ کسی بزرگ کے ملفوظ کو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، نقل کرنے والا بھی کتنا صاحب فہم ہے۔ اور سوائے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری زمانے میں ہمارے مکتب فکر میں کسی کے ملفوظات ایسے نہیں ہیں کہ صاحب ملفوظ نے اس کی نظر ثانی کی ہو، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کو، خطبات کو خود سنا، خود پڑھا اور پھر اس کے بعد حذف و اضافہ کیا، اطمینان کا اظہار کیا، تب جا کر وہ ملفوظات اور خطبات امت کے اندر چلائے گئے۔ باقی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہی ملفوظات جو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری مہینوں میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا اور لکھا، اور واقعی مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت گہرے فہم والی اور بہت حساس ذہن والی شخصیت تھی۔ ان کے نقل کیے گئے ملفوظات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پوری صاحب ملفوظ کے منشا کی رعایت کرتے ہوئے ہی نقل کیے گئے۔
متکلم کی پوری زندگی پڑھنا چاہیے. جس کے ملفوظ کو آپ نقل کر رہے ہیں اس کی پوری زندگی پڑھیے. حضرت مجدد کے مکتوبات ہیں، خطوط ہے، آپ صرف ایک خط کو لے کر ان کی پوری فکر کے ترجمان مت بن جائیے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو پڑھیے، ان کے شیوخ کو پڑھیے، ان کے خلفاء کو پڑھیے، ان کے پورے تجدیدی کام کو پڑھیے. صرف سیاسی مکتوبات کو آپ پڑھیں گے، صرف تزکیائی ملفوظات کو آپ پڑھیں گے تو پوری شخصیت کی ترجمانی نہیں ہوگی. ایسا ہر جگہ پر ہوتے رہتا ہے. ایک طبقہ ہے جو حضرت مجدد کے مکتوبات کو بڑے اہتمام سے پڑھتا ہے، لیکن وہ اتنا ہی پڑھتا ہے جتنا اس کے مراقبات ثابت ہو جائے، اتنا ہی پڑھتا ہے جس سے اس کا تزکیائی ڈھانچہ باقی رہ جائے. لیکن حضرت مجدد کے وہ ملفوظات جو سیاست سے متعلق ہیں، رد بدعات سے متعلق ہیں، اشاعت علم سے متعلق ہیں، قیام مکاتب سے متعلق ہیں، وہ حضرت مجدد کے ان ملفوظات کو پڑھنا نہیں چاہتا. ایسے ہی قریبی زمانے میں مفتی زید صاحب مظاہری ندوی دامت برکاتہم بہت بڑے آدمی ہیں ہمارے ملک کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی مدت تک قاری صدیق صاحب کی صحبت میں، بہت لمبی مدت تک حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، اور بہت لمبی مدت تک شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا موقع بھی دیا، اور تھانویات پر، صدیقیات پر، اور شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں پر پورے اعتماد کے ساتھ اکابر کے کام کرنے کا موقع بھی اللہ نے ان کو دیا. تو حضرت مولانا مفتی زید صاحب مظاہری دامت برکاتہم نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات کو اور جو ان سے متعلق تحریروں کو جمع کیا، وہ بھی ایک مستند مجموعہ ہے، وہ بھی قابل استفادہ مجموعہ ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. حیات الصحابہ سیرت کی دنیا میں ایک بے مثال کتاب ہے. حیات الصحابہ کا لکھنے والا بہت عظیم شخص تھا حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے. کافی انہوں نے ہجرت، نصرت، مجاہدات، صفات صحابہ اور 6 نمبر کی تفصیلات اور تائیدات الہی، پوری 3 جلدوں کے مضامین اتنے ہی ہیں، مرکزی مضامین اتنے ہی ہیں. انہوں نے البدایہ والنہایہ کو چھان مارا، طبقات ابن سعد کو کھنگالا، مجموع الزوائد کو اپنے ساتھ سفر میں رکھتے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ٹرین میں کہ تم سیٹ پر بیٹھ جاؤ، مجھے سامان رکھنے کی جگہ پر لیٹا دو. وہاں پر منتخب کنز العمال اور وہاں پر لیٹے ہوئے مجموع الزوائد کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے متعلقہ مواد کا انتخاب، اور پھر پوری قوت کے ساتھ اس سے استنتاج اور امت کے سامنے اس کو پیش کرنا، اور دعوت کا غلبہ حال آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ علمی مسائل میں رجوع ہوا کرتے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے لگام زندگی نہیں گزارتے جب تک ان کے خسر محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے. ان کی سرپرستی بھی حاصل رہی، اور ظاہر ہے کہ پہلے مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہوا، پھر کافی زندگی اللہ تعالیٰ نے مولانا زکریا صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی، تو پوری زندگی شیخ الحدیث صاحب کی سرپرستی بھی رہی، اور پھر علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا آنا جانا رہا. اور علمی اعتبار سے مفتی محمود الحسن صاحب
گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی رہبری بھی شامل حال رہی، لیکن حیات الصحابہ صرف دعوتی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ دعوت سے متعلق جو کام کا طریقہ کار ان کے ذہن میں تھا، انہوں نے اس طریقہ کار کو ثابت کرنے والا مواد جمع کیا ہے۔ پورے صحابہ کی پوری زندگی نہیں آ گئی ہے، یہ تو ناسمجھی کی بات ہے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ 6-7 جلدوں میں ہے، اسود الغابہ یہ 7-8 جلدوں میں ہے، طبقات ابن سعد 7-8 جلدوں میں ہے، تو ظاہر ہے کہ 3 جلدوں میں پورے صحابہ کی زندگی کیسے آ گئی؟ اور پھر صحابہ کی سیاست کیسی تھی، الگ کتابیں، صحابہ کی تجارت کیسی تھی، الگ کتابیں، صحابہ کی معاشرت کیسی تھی، اس معاشرت کے الگ الگ جزیات ہیں، صحابہ کے اختلافات کیسے تھے، پوری مستقل کتابیں، پھر صحابہ کے بین الاقوامی تعلقات کیسے تھے، مستقل کتابیں، صحابہ کے زمانے میں جاسوسی نظام کیسا تھا، صحابہ کے زمانے میں نظام محاصل ٹیکس کا نظام کیسا تھا، صحابہ کے زمانے میں دشمنوں کے حالات کی دریافتی کے طریقے کیا اپنائے جاتے تھے۔ یہ سیرت کے الگ الگ جزیات ہیں، الگ الگ شعبجات ہیں، جس پر مستقل الگ لائبریری ہے، مستقل الگ کتاب ہے، سیاست داخلہ پر، سیاست خارجہ پر۔ تو ایسا سمجھنا کہ حیات الصحابہ میں صحابہ کی مکمل زندگی ہے اور سیرت کے سارے شعبجات موجود ہیں، یہ بہت زیادہ جہالت کی بات ہے، بہت زیادہ کم علمی کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی سیرت کی لائبریری کو بھی کھول دے، سیرت کی لائبریری کے کسی الماری کو جا کر ورق گردانی کر لے، صرف کتابوں کی فہرست پڑھ لے، تو اسے اندازہ ہوگا کہ حیات الصحابہ میں اس کے ساری خوبیوں کے اعتراف کے ساتھ بہت سارے پہلو ہیں جو نہ مصنف کے پیش نظر تھے، نہ لکھا جانا چاہیے تھا، نہ انہوں نے لکھا۔ ان کو اپنے مشن کے مطابق، ان کو اپنے سوچے گئے کام کے مطابق جو مواد ضروری تھا، انہوں نے اسی مواد کو نقل کیا ہے اور اسی مواد کے مطابق انہوں نے ابواب کو، تراجم کو قائم کیا ہے۔ امام بخاری نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پوری حدیثوں کو جمع کیا، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق جو حدیث کا ذخیرہ مناسب سمجھا، انہوں نے وہی نقل کیا۔ کوئی مصنف جامعیت اور استیعاب کا دعویٰ کبھی نہیں کرتا ہے، نہ اس کے چاہنے والوں کو کرنا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی اصل جو خوبیاں ہیں بہت سی ہیں۔ اصل جو خوبی تھی وہ درد مندی کا وصف تھا، درد مندی اور بے چینی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی عطا فرمائی تھی، اس کے لیے فاقوں کا جھیلنا آسان، اپنی راحتوں کو قربان کرنا آسان، اور پھر عمومیت اور سادگی امت مسلمہ کے سارے طبقات تک کیسے پہنچ جائے، عمومیت، اور پھر تیسری بڑی خصوصیت عالمیت، ایک عام دیہاتی کو لے کر بھی عالم کے ارادے، عالم میں پہنچنا ہے۔ یوسف، تم نے جمعہ کا پہلا خطبہ دیا، بیان کیا، کیا نیت کی؟ پورے عالم کی نیت کی ہوتی۔ 4 صف کی مسجد ہے اور باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے پورے عالم کی نیت کی ہوتی، تو سادگی، عمومیت، عالمیت، درد مندی اور دلائل سے زیادہ وجدان سے منوانا۔ اس زمانے میں لوگ لفاظی سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں، دلائل سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا طریقہ وجدان کو مخاطب کرنے کا تھا،
دل جیتنے کا تھا، کام کی عملی مشق کے ذریعے سے مطمئن کرنے کا تھا، ہر آدمی کو بیک وقت متعلم اور معلم بنانے کا تھا۔ آپ نے صرف کلمہ سیکھ لیا، آگے والے کو سکھائیے۔ بیک وقت معلم بھی اور بیک وقت متعلم بھی، ایک ہی وقت میں سکھانے والا اور ایک ہی وقت میں سیکھنے والا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے انداز تعلیم کا ایک باب یہ بھی تھا، اور عملی مشق کے ساتھ دکھا کر سکھانا، سنا کر سکھانا، پڑھا کر سکھانا، کروا کر سکھانا۔ کروا کر سکھانا بہت زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ اشراق کی حدیثوں کو پڑھا، اشراق پڑھیے۔ اوابین کی حدیثوں کو پڑھا، اوابین پڑھیے۔ فلانی سنت کا مذاکرہ کیا، عملی مشق کیجیے۔ راتوں میں اٹھنے کا، فلانے امت کے طبقے میں جانے کو آپ نے سنا، اب فلانے طبقے میں جائیے۔ صرف درسگاہ کے پنکھوں کے نیچے رہ کر یا مسجد کی چہار دیواری میں رہ کر یا درسگاہ میں بٹھا کر تیراکی کو سکھانا یہ صحیح نہیں سکھا سکتا ہے۔ پانی میں ڈالنا ہی صحیح سکھا سکتا ہے، ریگستان میں رکھ کر تیراکی نہیں سکھائی جا سکتی ہے۔ عملی میدان میں اتارنا انہوں نے ضروری سمجھا۔ آپ حضرات کو جو جماعت میں نکالا جاتا ہے، دو لفظ کم سے کم یاد رکھیے، ایک تو عالمانہ تبلیغ ہو، غیر اختلافی تبلیغ ہو۔ عالمانہ ہو، غیر اختلافی ہو۔ ہم ایک طالب علم ہیں اور ہم علمی اور عملی اعتبار سے اتنا پختہ نہیں ہیں، ہم اپنے اساتذہ کے تابع ہیں، تو اس لیے عالمانہ تبلیغ، عامیانہ نہیں۔ ہم نے فلاں عامی کو سنا، نقل کر دیا، فلاں عامی کی بات بہت دلچسپ نظر آئی، یہ شریعت کی تحریف ہے کہ ایک آدمی کو رفاہی کام کی اہمیت سمجھ میں آئی، بیواؤں کا وظیفہ، یتیموں کی کفالت سمجھ میں آئی، اب وہ پوری شریعت کی احادیث کو رفاہی کام پر ہی منطبق کرنے لگ جائے، جہاد کی حدیث کو بھی اسی پر، قرآن کی فضیلت کو بھی اسی پر، حدیث کی خدمت کو بھی اسی پر۔ کوئی ایک دینی خدمت کے سمجھ میں آنے پر پوری احادیث اور پورے ذخیرے شریعت کو اسی پر منطبق کر دینا، یہ زبردست قسم کی تحریف ہے۔ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث سے نماز کے فضائل کی بھی ہوتی ہے، حدیث سے روزے کے فضائل کی بھی ہوتی ہے، حدیث سے حج کے فضائل کی بھی ہوتی ہے، حدیث سے بیواؤں کے خدمت کی بھی ہے، حدیث سے یتیموں کی کفالت کی بھی ہے، حدیث سے حلال کمانے کی بھی ہے، حدیث سے صلہ رحمی کی بھی ہے، حدیث سے نظام قضاء کی بھی ہے، حدیث سے غیر مسلموں میں دعوت دینے کی بھی ہے، حدیث سے دینی خدمات، تصنیف و تالیف کی اہمیت کی بھی ہے۔ لیکن آدمی ساری حدیثوں کو اور شریعت کے سارے مواد کو اس طور پر پیش کرے کہ گویا اب میرا کام ہی باقی رہ گیا، اور یہ پوری شریعت میرے کام کی ہی ترجمانی کرتی ہے۔ جیسے لوگوں نے کیا پوری شریعت کو حکومت قائم کرنے کی طرف۔ دیکھیے جماعت کی نماز بھی اس لیے سکھائی گئی کہ حکومت قائم کرنا ہے، ڈسپلین سیکھنا ہے تسویہ صفوف کے ذریعے سے۔ کیوں بھائی؟ سیاست بھی مستقل عمل ہے، نماز بھی مستقل فرض ہے۔ کیا شرعی سیاست کو سمجھانے کے لیے نماز کو شرعی سیاست کے رنگ میں ڈھال دینا ضروری ہے؟ اس کی مقصدیت کو ختم کر دینا ضروری ہے، مقصود بالذات عمل سے ہٹا کر وسیلے کے درجے تک اتار دینا ضروری ہے۔ ایسی تحریف کی مولانا مودودی صاحب نے، ایسی ہی تحریف بعض عوام الناس کرتی ہے کہ حج کے فضائل میں بھی دعوت کو ثابت کرنے لگ جائے۔ حج کے عمل کی مستقل فضیلتیں ہیں، دعوت کا ایک عمل بھی اس میں ہو سکتا ہے۔
غیر مستند باتیں دعوت و تبلیغ احکام و مسائل میں نقل کیا گیا، اور ہم سے پہلے بہت سے علماء نے محنت کی موضوع احادیث کی روک تھام کے لیے، آپ کو کسی عمل پر ابھارنے کے لیے صحیح احادیث موجود ہیں، مستند مجموعہ موجود ہے، ضعیف روایات بولنے کی یا موضوع روایات بولنے کی، اور ضعیف اور موضوع بھی نہیں، بے سند بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس انداز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے زیادہ کسی کے ملفوظ کو بولا جائے۔ یہ بھی بولنے کے اندر کی بے اعتدالی ہے۔ عالمانہ تبلیغ میں بے سند باتیں نہیں ہوگی۔ عقل کنواں کے شیخ الحدیث ہیں مولانا رضوان الدین معروفی صاحب دامت برکاتہم، ان کی کتاب ہے عمدۃ الاقاویل، جس میں انہوں نے بے سند خطبہ جو مواد نقل کرتے ہیں اس کی انہوں نے تردید کی کہ یہ روایت نہیں بولی جانی چاہیے، اور بالاتفاق محدثین نے کہا کہ نہیں بولی جانی چاہیے۔ پڑوسی ملک میں امیر اللہ طارق نامی ایک عالم دین ہے، انہوں نے اس موضوع پر بہت کام کیا۔ حضرت تھانوی، حضرت گنگوہی، مختلف اکابر نے جن روایتوں کو ناقابل نقل قرار دیا ہے، ان ناقابل نقل روایتوں کو انہوں نے مختلف حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہے، اور بنگلور کے مشہور عالم دین مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم مفتاحی نے اپنی نگرانی میں ایک عالم دین سے کام کروایا کہ موضوع روایتوں کا علمی جائزہ۔ عربی زبان میں پہلے سے ہی تنزیہ الشریعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللآلی المصنوعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طریقے سے محدثین نے اپنی عمریں جھونکی ہیں ایک ایک اس روایت کی گرفت کرنے کے لیے جو موضوع ہے اور جو ہرگز بالاتفاق محدثین کے یہاں کسی زاویے سے نقل کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ البتہ ضعیف احادیث کا ایک درجہ ایسا ہے کہ وہ ضعیف احادیث نقل کی جا سکتی ہیں جس کی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بڑے محدث تھے، 50 سالہ ان کی حدیثی خدمات ہیں، حدیث کی ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کو ایک مرجعیت حاصل تھی، تو وہ حدیثیں جو انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق قابل نقل سمجھا، ایک بڑے آدمی کو اس کا اختیار ہے کہ اپنے خاص تجربے اور اپنے خاص ذوق کے نتیجے میں اس کو نقل کریں۔ تو ضعیف احادیث کی وہ مقدار کہ جو محدثین نے خود قبول کیا ہے، ضعیف احادیث کی وہ مقدار جو فضائل میں معتبر ہے، ضعیف احادیث کی وہ مقدار جو تقریباً ہر محدث کی کتاب میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، الادب المفرد میں موجود ہے، ابن قیم کے پاس موجود ہے، ابن تیمیہ کے پاس موجود ہے۔ ضعیف احادیث کی وہ مقدار اور وہ معیار کہ جو محدثین کے یہاں بہر صورت موجود رہتا ہے، تو وہ ہمارے اکابر نے بھی نقل کیا۔ اکا دکا کسی حدیث کے بارے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، باقی ضعیف احادیث کے قبول کرنے اور رد کرنے کا ایک طے شدہ معیار ہے۔ اہل حدیث بھائیوں کی شدت پسندی، اہل حدیث بھائیوں کا یہ کہہ کر کہ فضائل اعمال پوری ضعیف احادیث والی ہے، یہ کہہ کر پورے کام کو مجروح کرنا، پورے کام کو بے اہم بنانا، پورے کام کو کفریہ شرکیہ قرار دینا، پورے کام کو قبر پرستی کی طرف لے جانے والا قرار دینا، یہ غلط ہے۔ یہ اپنی کتابوں کو
اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ خود ہمیں اطمینان ہو جائے، درس نظامی کو صحیح پڑھ لیا جائے، خود بخود جواب مل جاتا ہے، لیکن عادلانہ دفاع، منصفانہ دفاع اپنے اکابر کا ہونا چاہیے، تاکہ بھولی بھالی امت لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو جائے۔ عام طور پر فضائل اعمال کی کرامتوں پر اہل حدیث بھائیوں کو اعتراض رہتا ہے۔ کرامتیں اللہ نے قرآن میں نقل کی، حضرت مریم کی کرامت قرآن میں ہے، بے موسم کے پھل دیے جاتے ہیں، اور بھی دسیوں کرامت، آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری صحابی جن، اس کی کرامت کو قرآن نے نقل کی ہے۔ تو کرامت کا نقل کرنا کوئی قبر پرستی کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، اولیاء سے مانگتے نہیں ہیں۔ جماعت میں لے جا کر اولیاء سے مانگنا تھوڑی سکھلایا جا رہا ہے۔ اولیاء کے بارے میں ایک معتدل تصور ہے ہمارے اکابر کے یہاں، نہ ہی ان کی پرستش کی طرف لے گئے، نہ ہی ان کی بے اکرامی اور ناقدری کی طرف لے گئے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس موضوع پر بھی گفتگو کی ہے۔ کرامت میں ولی مظہر ہوتا ہے، مظہر نہیں ہوتا ہے۔ اس ولی پر اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل یا کوئی اور خارق عادت چیز، چکی کا چلنے لگ جانا، زمین سے چشمے کا ابل جانا، کسی بیمار کا صحت مند ہو جانا، اس ولی کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے، تو اس میں وہ ولی مظہر ہوتا ہے، مظہر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بلب بجلی کا مظہر ہے، مظہر نہیں ہے۔ یعنی بجلی بنتی تو ہے کسی اور جگہ پر، بجلی کا اظہار کسی اور جگہ سے اس کی ایجاد ہوتی ہے، لیکن بجلی جلتی ہے، چمکتی ہے بلب میں جو ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ بلب بجلی بنانے والا نہیں ہے، بجلی دکھانے والا ہے۔ وہ ولی قدرت دکھانے والا ہے، قدرت بنانے والا نہیں ہے۔ نبی قدرت اللہ تعالیٰ کی دکھانے والے ہیں، وہ قدرت بنانے والے نہیں ہیں۔ قدرت تو اللہ کی ہے، طاقت تو اللہ کی ہے۔ کرامتوں پر اعتراض ہوتا ہے، مختلف قسم کے واقعات پر اعتراض ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے فضائل درود شریف میں ایک واقعہ ہے، اللہ کی ایک بندی کا انتقال ہوا اور اس کا جسم کالا ہو گیا، اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ اس کا جسم نورانی ہو گیا، بہتر حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نامحرم کے جسم پر ہاتھ کیسے لگا دیا؟ تو بادی النظر میں آدمی متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ عورت کے جسم پر ہاتھ بیداری میں لگایا یا خواب میں لگایا؟ اور وہ اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں، وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا فرشتہ ان کی صورت میں آیا ہے؟ حضرت مریم کے اندر پھونکنے والا فرشتہ تھا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ برزخ کے احکام الگ ہیں، عالم اجسام کے احکام الگ ہیں، عالم آخرت کے احکام الگ ہیں۔ آخرت میں سب ننگے ہوں گے، پورے بے لباس اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ آدمی کہنے لگ جائیں کہ وہاں پر کیوں دکھلا رہے ہیں، وہاں پر کیوں بے ستری کر رہے ہیں؟ برزخی زندگی کے احکام الگ ہیں، اخروی زندگی کے احکام الگ ہیں، اجسام کی زندگی کے احکام الگ ہیں، خواب کے احکام الگ ہیں، بیداری کے احکام الگ ہیں۔ بیداری کے احکام خواب پر منطبق نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کو پڑھایا جائے گا عبارات اکابر کا موضوع۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں خواب میں یہ کہہ رہا تھا
کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، میں یہ کہہ رہا تھا اور میں بے قرار ہو رہا تھا کہ میری زبان پر ایسا کیوں جاری ہو رہا ہے۔ میں اشرف علی رسول اللہ نہیں بولنا چاہتا تھا، میں تو محمد الرسول اللہ ہی بولنا چاہتا تھا، لیکن اشرف علی رسول اللہ میری زبان پر، میں پریشان ہو گیا، میں بہت تڑپنے لگ گیا خواب میں۔ اس نے آ کر خواب سنایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کی۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھیے ان کا کلمہ بھی الگ ہے، خواب کے ایک واقعے کے ذریعے سے جس میں دیکھنے والا خود کہتا ہے کہ میرا عقیدہ نہیں ہے، جس کو سنایا جا رہا ہے وہ خود کہتا ہے کہ وہ یہ غیر اختیاری تم سے ہوا ہے اور انتہائی درجے کی عقیدت کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن سامنے والے کو ضد ہے کہ وہ گمراہی ثابت کرے، تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات حکایات صحابہ میں، صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تیر لگ گیا، انہوں نے نماز نہیں توڑی، نماز پڑھتے رہے۔ وہاں پر فائدے میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس کو سمجھانے کے لیے لکھا، کیونکہ کتاب عوام الناس کے لیے لکھی گئی، خواص کے لیے نہیں لکھی گئی، تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ شاید وہ صحابی امام شافعی کی رائے پر عمل کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے خون کے بہنے کے باوجود بھی نماز کو نہیں توڑا۔ اب اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں امام شافعی کہاں سے آ گئے، امام حنفی کا امام ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ دیکھیے کیسی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ صحابی کا نظریہ امام شافعی نے لیا، فلاں صحابی کا نظریہ امام ابو حنیفہ نے لیا۔ آپ چاہے امام شافعی کی رائے کہیے یا فلاں حدیث کا اجتہاد کہیے یا فلاں صحابی کی رائے کہیے، الگ الگ تعبیر کا فرق ہے۔ آپ محمدی ہیں یا حنفی ہیں، آپ محمدی ہیں یا شافعی ہیں، یہ سب تعبیر کا فرق ہے۔ الگ موضوع ہے تقلید کا، ترک تقلید کا، تو ہمیں عادلانہ دفاع کرنا چاہیے اور ہمیں بصیرت ہونی چاہیے، پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اہم پہلو ہے کہ دعوت شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے لوگ طریقت اور تصوف کو شریعت سے الگ بنا کر پیش کرتے ہیں، شریعت الگ ہے دعوت الگ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عزیمت اور رخصت کا فرق ہو سکتا ہے، اور انسانوں کی استعداد کے مطابق عزیمت اور رخصت پر عمل کیا جائے گا۔ شرعی احکام بالکل واضح ہیں، لیکن کوئی دعوت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، جیسے کوئی طریقت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اس قسم کا بول زبردست گمراہی کا دروازہ کھول دے گا۔ ہمیشہ اپنوں اور غیروں میں وسائل اور مقاصد کا فرق رکھنا چاہیے۔ مدارس کا ایک وسیلہ ہے، مدارس کا ایک مقصد ہے۔ مدارس کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کے علم کو پھیلانا۔ وسیلہ کیا ہے؟ عمارت بنانا، درسگاہیں بنانا، گھنٹے طے کرنا، نصاب طے کرنا، چندہ کرنا، سالانہ جلسہ کرنا، معاونین کو اعتماد میں لینا، یہ سب وسائل ہیں۔ مقاصد علم شریعت کی اشاعت ہے۔ تزکیہ اور خانقاہ مقصد صفت احسان ہے، تصحیح نیت ہے، محاسن رذائل ہے، مقاصد ہے۔ وسائل کیا ہے؟ ذکر کرنا، بیعت کرنا، شیخ سے رابطہ، مختلف قسم کے اسباب، معاصی کی نفرت پیدا کرنے کے لیے، اعمال کا عادی بنانے کے لیے۔ وسائل الگ ہیں، مقاصد الگ ہیں۔ تبلیغ کا مقصد احیاء شریعت، مقصد وہ ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ چلے جانا، 4 مہینے جانا، 3 دن جانا، مشورے کرنا، مرکز کی تعمیر کرنا، اجتماعات کرنا، جوڑ کرنا، یہ سب وسائل ہیں۔ مقاصد شریعت کی اشاعت ہے، شریعت کا احیاء ہے، امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر لانا ہے۔ تو کبھی بھی وسائل کو مقاصد سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ چندے کو اتنی اہمیت دے دیا
کہ نصاب اور بچوں کی تعلیم کی بھی اتنی فکر نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مقصد سے ہٹنا ہے۔ بیعت کو اتنی اہمیت دے دیا کہ گناہ سے توبہ کرنے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، بے اعتدالی ہے۔ چلے 4 مہینے کو اتنی اہمیت دے دے کہ شریعت کو زندگی میں لانے کو اہمیت نہ دے، تو یہ بھی بے اعتدالی ہے، یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ کوئی بھی عمل بدعت بنتا ہی ہے وسائل کو مقاصد بنانے سے۔ کوئی بھی عمل خانقاہ لین میں وسائل مقاصد بن گئے، تصوف میں بدعت آ گئی، مدارس کی لائن میں سالانہ جلسے کے خرچے کو استاد کی تنخواہ سے زیادہ اہمیت دی جائے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ استاد کی تنخواہ واجبی حق ہے، پہلے آپ وہ ادا کرتے سالانہ جلسے کی رونق کے مقابلے میں، لیکن یہ بدعت بن جائے گا جب وسیلہ مقصد بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ وسائل، مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، علامہ شاطبی نے الاعتصام میں بہت زبردست قسم کی گفتگو کی کہ وسائل کا اتنا ہونا کافی ہے کہ وہ شریعت کے کسی اصول سے نہ ٹکراتا ہو۔ وسائل کا 5 نمازوں کی طرح ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ فقہ سکھانے کے لیے پہلے مالا بدھا منہو پڑھائیے، پھر اس کے بعد نوررضا پڑھائیے، پھر اس کے بعد قدوری پڑھائیے، پھر ہدایہ پڑھائیے۔ یہ ایک تنظیم ہے، تشریع نہیں ہے۔ یہ ایک تنظیم ہے، یہ ایک تشریع نہیں ہے، یہ ایک ترتیب ہے، یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا نظام نہیں ہے۔ 6 روزہ، 40 دن، 4 مہینے ایک ترتیب ہے جس کی اصل قرآن و حدیث میں دیکھی گئی۔ 40 دن میں آدمی کے حالات کی تبدیلی کا اثر ہے، اس لیے ایسا رکھا گیا۔ رمضان میں انفرادی اعمال کرنے کا موقع ہوتا ہے، اس لیے رمضان میں تعلیم کو ختم کیا گیا۔ شریعت کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے اور شریعت کے احکام کے اندر بعض اصول کو لیتے ہوئے تنظیم کی جاتی ہے، وسائل بنائے جاتے ہیں، لیکن وسائل کو مقاصد بننے نہ دیا جائے۔ تزکیے میں کہا جاتا ہے ذکر کریں، آنکھ بند کریں، سینے کی طرف آدمی اپنے سر کو لے جا کر ضرب لگائے۔ احادیث میں اس کی اصل ہے، احادیث میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ تو کوئی بھی کام کے وسائل شریعت سے نہ ٹکراتے ہو، شریعت میں اس کی کوئی نہ کوئی نظیر موجود ہو تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ مؤثر بن جائے گا، لیکن مقصد سے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے۔ آپ حضرات کو پورے سفر میں اپنے اعمال کا اہتمام مدرسے میں بھی کرنا ہے، لیکن جماعت میں لے جانے کا، خانقاہ میں لے جانے کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے قوت عملیہ کی پرورش کرنے پر توجہ مرکوز کرنا۔ مدرسے میں رہنے کے زمانے میں زیادہ توجہ علم کی طرف ہوتی ہے، عمل کی طرف بھی ہونی چاہیے لیکن کم ہو پاتی ہے۔ تہجد کے 8 رکعت آدمی پڑھ نہیں پاتا، 2 رکعت ہی پڑھ پاتا ہے۔ 6 رکعت اوابین کے نہیں پڑھ رہا ہے، 2 رکعت ہی پڑھ رہا ہے۔ اب یہ 4-5 دن کے اندر دعاؤں کے یاد کرنے کا اہتمام، سنتوں کی عملی مشق اور عادی بننے کا، قوت عملیہ۔ یہاں پر تو کھانا وقت پر مل رہا ہے، باورچی صاحب بنا دیتے ہیں، لیکن آدمی جب جائے تو خود بنانے کی کوشش کرے، کھلانے کی کوشش کرے۔ مکتب میں بیٹھتا ہے تو قدردان طالب علم آتے ہیں عام طور پر، لیکن جماعت میں جائے، بے طلب میں گھسے اور بہت ہی سلم ایریے میں جائیں اور بنجر علاقوں تک کیسے محنت کی جاتی ہے، دل کیسے جیتے جاتے ہیں، بے دینی کی سطح کون سی ہے، فہم کی سطح کون سی ہے، بات کیسے سمجھائی جاتی ہے، ان سب چیزوں کی عملی مشق میں ہمارا زیادہ وقت گزرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سفر کو قبول فرمائیں،
اور پوری طلب کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ جو مقاصد سوچے جا رہے ہیں ان مقاصد کی تکمیل میں اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔